بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کالج لرننگ اردو میں خوش آمدید. آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اسٹوڈنٹ، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے پیپر کے اعتبار سے کافی اہم موضوع ہیں، کیونکہ یہ سوال آپ کے پیپر میں ہر وقت دیا جاتا ہے، اور اس کے مارکس بھی باقی سوالوں کی نسبت اچھے مارکس، یعنی تقریباً 8 سے 10 نمبر کا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، تو لیکچر کو آپ لوگ اچھے سے سن لیجئے گا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی کنفیوژن ہو تو خاموش مت رہیے گا، کیونکہ آج کا موضوع آپ کے پیپر کے نقطۂ نگاہ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یعنی آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مضمون نویسی. ٹھیک ہے، آپ کے پیپر میں تقریباً 8 سے 10 نمبر کا سوال آتا ہے، جس میں آپ کو مضمون لکھنے کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک موضوع آپ کو دیا جاتا ہے اور اس موضوع کے پر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال آپ کے پیپر میں ہر وقت دیا جاتا ہے، وہ سیکشن سی کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ نے مضمون نویسی کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، کس طرح سے آپ ایک بہتر مضمون لکھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے. تو وقت ضائع کیے بغیر ہم مضمون نویسی کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضمون نویسی ہے کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، مضمون ہے کیا، یہ چیزیں آپ کو میں پہلے بتاؤں گا، پھر ہم مضمون کی طرف، باقی چیزوں کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، مضمون کیا ہے؟ کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات کا تحریری اظہار. ٹھیک ہے، کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات کے جذبات کا تحریری اظہار کیا کہلاتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے دیکھ لیں. کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، ٹھیک ہے، کوئی بھی موضوع ہو اس پر اپنے خیالات جذبات کا تحریری اظہار. دیکھ لیں، کوئی بھی موضوع ہو اور اس موضوع کے متعلق آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے خیالات اور جذبات کو تحریری طور پر آپ لکھیں گے کسی بھی موضوع کے متعلق، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضمون نگاری کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضمون نگاری. اب مضمون نگاری کے لیے کسی موضوع کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، مضمون کسی بھی موضوع پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. مضمون نگاری کے لیے کسی موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی دنیا کی تمام موضوعات پر آپ مضامین لکھ سکتے ہیں. موضوع کا کی کوئی قید اس میں نہیں ہے. اب اگر ہم مضمون نگاری کی تاریخ کی بات کر لیں تو سب سے پہلے مضمون نگاری کی ابتدا کا سہرا غالب کے ساتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ادب میں مشکل پسندی کو، یعنی جب بھی کوئی تحریر ضبط تحریر میں لائیں تو مشکل الفاظ کا استعمال کرنا، بہت مشکل الفاظ کا استعمال کرنا، اس وقت ادب میں یہ چیز معمول کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے. بڑی مشکل پسندیاں پسند کیا کرتے تھے. اپنی قابلیت جتانے کے لیے تحریروں میں مشکل الفاظ کا استعمال کرتے تھے. لیکن غالب نے اپنے خطوط میں، اردو ادب میں غالب کے خطوط کی اہمیت بھی یہی ہے، انہوں نے اپنے خطوط میں مشکل پسندی کو چھوڑ کر آسان اور سادہ تحریر کو اپنے ضبط تحریر میں لانا شروع کر دیا. مشکل چیزوں کو چھوڑ کر غالب نے کیا کیا؟ آسان اور سادہ تحریر کو اپنے خطوط کے ذریعے اپنے تحریروں میں آسان اردو کا استعمال کرنا شروع کیا. الفاظ انتہائی آسان ہوتے تھے. اس کے علاوہ مراسلے کو انہوں نے مکالمہ بنا دیا تھا غالب نے اپنے خطوط میں. یہ ابتدا تھی. اس کے بعد باقاعدہ طور پر مضمون نگاری کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر ابتدا تو غالب نے دی، لیکن باقاعدہ طور پر مضمون نگاری کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو مضمون نویسی کا انہوں نے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا تھا. اگر پیپر میں سوال آئے کہ اردو مضمون نویسی کی ابتدا کس نے کی، تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان نے. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے مضمون نویسی کی ابتدا کی تھی. اور مضمون نویسی کی ترویج میں بھی رسالہ تہذیب الاخلاق کا بڑا
کردار ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں مضمون کے حصوں کی طرف, یعنی مضمون کے کتنے حصے ہیں, کس طرح سے ہم جب ایک مضمون لکھیں گے تو یہ بات یاد رکھیں گے جو نا, اگر اس کو ہم مختلف حصوں میں یاد کریں گے تو مضمون لکھتے ہوئے ان میں سے کوئی جو نا کوئی حصہ ہم سے نہیں چھوٹ پائیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کو مضمون لکھنے کے جو نا مختلف سیکشنز کا پتہ ہوگا تو مضمون لکھتے ہوئے آپ کو آسانی بھی ہوگی. لہٰذا مضمون لکھتے ہوئے یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اگر ہم مضمون کے حصوں کی بات کر لیں تو اس کے کتنے حصے ہیں. سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی مضمون لکھیں گے تو اس مضمون میں آپ کیا کریں گے, تعارف لکھیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا کریں گے, موضوع آپ کا جو بھی ہو اس کا آپ نے تعارف بیان کرنا ہے. اس کے بعد تعارف جب آپ جو نا لکھ لیں گے, اس کے بعد موضوع سے متعلق بیان. ٹھیک ہے, جو آپ کا موضوع ہے اسی سے متعلق آپ نے تمام باتیں یعنی تحریر میں لانا ہے. موضوع سے ہٹ کر جو نا کوئی بات آپ نے نہیں کرنی, یعنی جو آپ کا موضوع ہے اس کا سب سے پہلے آپ تعارف کریں گے. اس کے بعد جو نا اس کے بعد اسی موضوع سے متعلق دیگر باتیں آپ اس میں جو نا مضمون میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسری اہم چیز کیا ہے, نفس مضمون. ٹھیک ہے, جو موضوع دیا گیا ہے اس میں جو نا جو باتیں بیان کرنی ہیں وہ نفس مضمون میں آپ نے لکھنا ہے, موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کو برسات پر کوئی جو نا مضمون لکھنے کو جو نا دیا جائے تو پھر آپ صرف نفس مضمون کیا لکھیں گے, صرف برسات کے متعلق تمام چیزیں آپ اس میں لکھیں گے. جو نا آگے پیچھے کی باتیں آپ اس میں نہیں بیان کریں گے. نفس مضمون جو موضوع ہے اسی پر آپ نے مختلف باتیں بیان کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اختتام. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخر میں کیا ہے, جب آپ مضمون سارا لکھ چکے تو اختتامی کلمات کے ساتھ آپ نے جو نا مضمون کا اختتام کرنا ہے. یہ چند ضروری باتیں ہیں. کیا ہیں مضمون کے حصے, تعارف ہیں, سب سے پہلے تعارف, اس کے بعد موضوع سے متعلق بیان. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے موضوع کو جو نا گرپ میں رکھنا ہے اور اسی موضوع کے متعلق آپ نے باتیں کرنی ہیں. اس کے بعد نفس مضمون جو ہمارا اہم خاص طور پر ہمارا موضوع ہے اس موضوع پر ہم نے جو نا باتیں کرنی ہیں. تمام باتوں کو جو نا اس نفس مضمون کے اندر ہم نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, آخر میں اختتامی کلمات کے ساتھ جو نا مضمون کو ختم کرنا ہے. یہ چند ضروری باتیں تھیں. اس کے بعد ایک مضمون جب آپ لکھیں گے تو مضمون لکھنے سے پہلے چند باتیں آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے. وہ کون کون سی باتیں ہیں, جب آپ مضمون لکھیں گے تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ کون سی باتیں, سب سے پہلے دیکھ لیں, موضوع کو غور سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, موضوع کو غور سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, جب بھی آپ پیپر میں جو نا مضمون لکھیں گے تو آپ جو نا موضوع کو غور سے پڑھنا ہے کہ موضوع کیا ہے, اس موضوع کے متعلق میرے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں, کیا میں نے اس کے جو نا موضوع پر پہلے کچھ جو نا پڑھا ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں جب آپ موضوع کو 2 سے 3 دفعہ غور سے پڑھ لیں گے تو بہت ساری جو نا موضوع سے ریلیٹڈ بہت سارے مواد آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, غور کرتے ہوئے خود سے سوالات کیجیے. ٹھیک ہے, موضوع پر, یعنی سب سے پہلے آپ نے موضوع پر غور کیا, اس کے بعد خود سے سوالات کرنے ہیں. کس بارے میں, موضوع سے متعلق. ٹھیک ہے, موضوع سے متعلق آپ نے خود سے سوالات کرنی ہیں کہ آپ جو نا آیا میں اس موضوع پر کیا کیا چیزیں لکھ سکتا ہوں, اس موضوع سے متعلق میرے پاس مواد کون کون سے ہیں, کیا میں نے کبھی اس موضوع کے متعلق کوئی چیزیں پڑھ لی ہیں, کوئی کتاب پڑھ لی ہو, انٹرنیٹ پر جو نا موضوع سے متعلق چیزیں دیکھی ہوں, یا کوئی تاریخی واقعہ آپ کے ذہن ہو اور اس جو نا موضوع پر آپ لکھ سکتے ہو. وہ تمام چیزیں, یعنی ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے خود سے سوالات کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے, نیکسٹ ہیں اس جو نا اس موضوع کے متعلق میرے پاس کیا مواد ہیں. ٹھیک ہے, جب ظاہری جب جو نا آپ مضمون لکھیں گے تو آپ کو اس مضمون سے متعلق مواد آپ کے پاس ہونی چاہیے. مواد سے مراد معلومات. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, تبھی آپ ایک مضمون لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا آپ نے موضوع پر غور کیا, اس کے بعد مضمون سے متعلق خود سے سوالات کیا 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 چیزیں اس میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد اس جو نا متعلقہ مضمون سے متعلق جو نا مواد, یعنی جو چیزیں آپ نے
ایک مضمون میں جو ہے بیان کرنی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی تمام مواد کو آپ نے غور کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، تمام مواد کو جمع کرنا ہے اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا اس موضوع سے متعلق میں اپنی زندگی میں کوئی تجربہ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیا جو مضمون دیا گیا ہے اس سے متعلق جو نا اپنی زندگی سے کوئی مثال یا اپنی زندگی میں کا کوئی تجربہ آپ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو نا مضمون زیادہ بہتر ہوگا، لوگ آپ کے مضمون کو شوق سے پڑھیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری اہم چیز کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جو نا مضمون سے متعلق کوئی تجربہ اپنے جو نا تجربے کا سامنا کیا ہو، وہ آپ نے اپنے ذہن میں ان تمام باتوں کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اہم چیز کیا ہے، کیا اس موضوع سے متعلق پہلے کچھ پڑھ چکا ہوں یا پڑھ چکی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو موضوع دیا گیا ہے اس سے متعلق آپ نے اس سے پہلے کوئی بک میں جو نا پڑھ لیا ہو یا کسی انٹرنیٹ پر یا کسی بھی طریقے سے آپ نے جو نا یہ اپنے ذہن میں ریمائنڈ کرنا ہے کہ کیا میں نے اس موضوع کے متعلق پہلے کچھ پڑھ چکے ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے جو نا ظاہر بات ہے بہت ساری کتابیں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دوبارہ اپنے ذہنوں میں مواد کو جمع کرنا ہے، اور تمام معلومات کو جمع کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، مضمون کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے ذہن میں وہ تمام مواد آپ جو ہے پہلے جمع کریں گے تو پھر مضمون لکھتے ہوئے آپ کو آسانی ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فورتھ اسٹیپ میں کیا ہے، جو اہم چیز کیا ہے، کیا اس موضوع سے متعلق میرے پاس کوئی شعر یا حوالہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس موضوع پر مضمون لکھیں گے اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو نا اس موضوع کے متعلق کوئی شعر دیکھ لیں۔ جب بھی کوئی تحریر لکھیں گے تو اس میں کوئی حوالہ اور شعر دیں گے تو جو نا کسی بھی تحریر کی جو نا خصوصیت بڑھ جاتی ہے، اس کی جو نا اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، موضوع سے متعلق کوئی حوالہ یا کوئی شعر آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے اچھے سے جو نا غور و فکر کرنے کے بعد ان تمام مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں جمع کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نا آپ ایک جو نا مضمون کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو آپ یقیناً ایک بہتر انداز میں مضمون لکھ سکتے ہیں اور آپ کے پورے مارکس بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیجر ہے، مضمون لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، موضوع پر غور کیا، غور و فکر کرنے کے بعد آپ نے خود سے سوالات کیے، ٹھیک ہے، موضوع سے متعلق۔ اس میں وہ سوالات کیا کیا ہیں، اس موضوع کے متعلق میرے پاس مواد ہے یا نہیں ہے، یعنی جو چیزیں لکھیں گے، جو معلومات درکار ہیں وہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے، یعنی میں اس دیے گئے موضوع کے متعلق میں نے اپنی زندگی میں کوئی تجربہ میں نے حاصل کیا ہو یا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو، ان واقعات کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یعنی موضوع سے متعلق میں نے اس سے پہلے کوئی کسی کتاب میں کچھ پڑھ لیا ہو یا کہیں سے بھی کوئی مواد میں نے حاصل کر لیا ہو تو پھر آپ نے اس کو ریمائنڈ کرنا ہے۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے، موضوع سے متعلق میرے پاس کوئی شعر یا حوالہ موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی شعر کو آپ نے ذہن میں یاد کر لینا ہے، موضوع سے متعلق کوئی شعر آپ نے اپنے ذہن میں یاد کر لینی ہے، اور اس کے بعد حوالہ، یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ میرے پاس کوئی شعر یا حوالہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ ذہن میں ریمائنڈ کریں گے، ذہن سازی کریں گے تو پھر آپ کو ایک مضمون لکھتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آسانی سے آپ ایک مضمون لکھ سکتے ہیں، یہ آسان سا پروسیجر ہے، بس اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ آسانی سے آپ مضمون لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مضمون لکھتے ہوئے چند ضروری باتیں ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون کیا ہے، ایسا جملہ ہے جس سے پڑھنے والے کو آپ نے اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ کیا ہے مضمون؟ ایسا جملہ جس سے پڑھنے والا مضمون کی طرف راغب ہو، ٹھیک ہے۔ مضمون لکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے ابتدا میں ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے پڑھنے والا مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جائے، یعنی کوئی ایسی حقیقت بیان کر دے، کوئی شعر آپ لکھ لیں یا کسی دنیا کی کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کر کے آپ کوئی چیز تحریر کریں گے
تو پڑھنے والا مضمون کو پڑھنے پر جو ہے نا خود بخود اس کی طرف جو ہے نا مائل ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا جملہ جس سے پڑھنے والا مضمون کی طرف راغب ہو. ہمیں ابتدا میں ہی کوئی ایسا جملہ بیان کر دینا چاہیے کہ جو ہے نا پڑھنے والا ہمارے مضمون کی طرف راغب ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہے نا جب بھی آپ مضمون لکھیں گے تو صرف موضوع پر، یعنی جو موضوع دیا گیا ہے اسی موضوع کے متعلق ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی آپ مضمون لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ دنیا کی بہت ساری باتیں آپ بیان کریں گے تو پھر وہ مضمون یعنی آپ اس کے جو نا پورے نمبر حاصل نہیں کر پائیں گے. لہٰذا مضمون لکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے صرف اسی موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مضمون سے ہٹ کر جو ہے نا جو موضوع سے ہٹ کر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا اپنی بات کو آگے بڑھائیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی بات کو بار بار ریوائز یعنی ریپیٹڈلی جو ہے نا آپ لکھیں گے تو بھی جو ہے نا آپ کا مضمون صحیح معنوں میں جو ہے نا نمبر حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا اپنی بات کو جو ہے نا کیا کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. بار بار ایک ہی بات کو آپ نے بیان کرتے نہیں رہنا ہے، بات کو کنٹینیو کرنا ہے اور آگے بڑھاتے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے نا ایک بات کو بار بار جو ہے نا آپ اپنے مضمون میں نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. بات کو تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مضمون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہے نا اپنی بات کا خلاصہ کیجیے. ٹھیک ہے. یعنی ایک جو ہے نا وہ بات ہم آرام سے جو ہے نا 1 یا 2 لائنوں میں بیان کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو اگر 4-5 لائنوں میں لکھیں گے تو جو ہے نا مضمون اپنی اہمیت کھو دے گا. لہٰذا مضمون لکھتے ہوئے کوشش کیجیے کہ جو ہے نا اپنی بات کو مختصر انداز میں یا جو ہے نا کوئی لمبی بات ہو تو اس کا خلاصہ کر کے آپ اپنی جو ہے نا اپنے مضمون میں لکھیں گے تو پھر وہ مضمون زیادہ بہتر ہوگا. آپ کا مضمون زیادہ جو ہے نا وہ نمبر حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں جن کا خیال کر کے آپ ایک بہتر مضمون لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا کہا، یعنی کوئی ایسا جملہ، کوئی شعر آپ مضمون کے بعد جو ہے نا آغاز میں ہی لکھ دیں جس سے جو ہے نا پڑھنے والا ہمارے مضمون کی طرف راغب ہو جائے. اس کے بعد ہم نے اپنے موضوع پر بات کرنی ہے، موضوع سے جو ہے نا ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنی. اس کے بعد ایک ہی بات کو بار بار جو ہے نا دہرانا نہیں ہے، بلکہ ایک بات کو بیان کرنے کے بعد ہم اس کو آگے لے کر یعنی اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی آخر میں کیا ہے، ہم اپنی بات کو مختصر انداز میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مضمون لکھتے ہوئے ان چند باتوں کا جو ہے نا خیال کس طرح سے رکھیں گے، یہ مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. ایسا جملہ جس سے پڑھنے والا مضمون کی طرف راغب ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایسا جملہ کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں جس سے لکھنے والا ہمارے مضمون کی طرف، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مضمون کا تعارف. ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے ظاہر سی بات ہمارے پاس ایک موضوع ہوگا، تو پھر مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارا جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہے نا خشک ہوتے دریا. ٹھیک ہے. خشک ہوتے دریا. ٹھیک ہے. مضمون میں ہی یعنی موضوع میں ہی ایک ایک قسم کا سسپینس ہے. پڑھنے والا یہ دیکھیں گے کہ خشک ہوتے دریا. ٹھیک ہے. ایک اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگی، دریا خشک کیوں ہو رہا ہے، لہٰذا وہ اس مضمون کو پڑھنے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے، ایسا جملہ جس میں پڑھنے والا مضمون کی طرف راغب ہو. ٹھیک ہے. ہم کس طرح سے جو ہے نا ایسا جملہ لکھ سکتے ہیں جس سے پڑھنے والا ہمارے مضمون کی طرف جو ہے نا راغب ہو جائے گا. تو دیکھ لیں، دریا کی ذلت کا مطلب خوراک کی قلت ہے. ٹھیک ہے. دریا کی ذلت کا مطلب خوراک کی قلت ہے. دریا کو جو ذلت ملے گی، خوراک کی تمہیں قلت ملے گی. ٹھیک ہے. دیکھ لیں، ایسا جملہ ہے جو کہ جو ہے نا قاری کو ہمارے مضمون کی طرف کھینچ کر لائے گا. ٹھیک ہے. ایک طرح سے اس قسم جو ہے نا جملے میں سسپینس موجود ہے. ٹھیک ہے. دریا کو کس طرح ذلت کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا پڑھنے والا تھوڑا سسپینس میں آتا ہے اور جو ہے نا ہمارے مضمون کی طرف جو ہے نا دلچسپی جو ہے نا قاری کی دلچسپی ہمارے مضمون کی طرف بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اپنے موضوع سے متعلق کوئی اچھا سا قول، جملہ یا شعر دیجیے. جب بھی آپ مضمون لکھیں گے تو اپنے موضوع سے متعلق کیا کرنا ہے، کوئی اچھا سا قول، ٹھیک ہے، جملہ، ٹھیک ہے، اچھا سا قول لکھنا ہے، جملہ لکھنا ہے، یا آپ نے کوئی شعر لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ کا مضمون بہتر انداز میں جو نا وہ آپ بہتر مضمون آپ لکھ سکیں گے. لہٰذا سب سے پہلے کیا ہے، ایک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو نا اپنے موضوع سے متعلق کوئی قول آپ کو جو نا یاد ہو تو پھر آپ وہ لکھیں گے، یا آپ کوئی اچھا سا جملہ لکھ لیں گے، یا کوئی شعر آپ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں یہاں مثال دیکھ لیں، جس خطے کے دریا خشک ہو جاتے ہیں اس خطے کے نصیب روٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کوئل کے گیت سنائی دیتے ہیں، نہ خوراک کے ذخائر دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہاں پر کوئی اچھا سا کیا لکھ لیا، قول لکھ لیا. ٹھیک ہے، ایک قول کے ساتھ ہم نے اپنے موضوع کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک شعر بھی ہے، دیکھ لیں، جب سے انسان بہکنے لگے ہیں رواں تھے دریا سسکنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شعر بھی ہم نے لکھ لیا اور ایک جو نا قول بھی ہم نے یہاں پر بیان کر دیا، تاکہ ہمارا جو نا مضمون کیا ہو، بہتر سے بہتر مضمون ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، مضمون لکھتے ہوئے کوئی حیران کن حقیقت بیان کیجیے، یعنی کوئی ایسی حقیقت بیان کر دیں کہ قاری ہمارے مضمون کی طرف راغب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں یہاں پر کیا ہے، ہمارے بعض دریا صحرا میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان سے نکلتی نہریں ایک دردناک تصویریں پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے نکلتی نہریں ایک دردناک تصویر پیش کر رہی ہیں. ضروریات زندگی اور غذا نرخ عام، ٹھیک ہے، نرخ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں. ماہرین کے مطابق اگر ہمارے دریا اسی رفتار سے خشک ہوتے رہے تو مستقبل قریب میں قحط کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حیران کن کیا ہے، حقیقت ہے. کیا حقیقت بیان کیا ہم نے کہ جو نا جب جو نا ہمارے دریا سوکھ جائیں گے تو کیا ہوگا، ہماری جو نا آنے والی زندگی میں بہت ساری جو نا چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی، اور وہ چیزیں ہماری دسترس سے دور ہوتی جائیں گی، اور قحط کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. ظاہری جب ہمارے دریا سوکھیں گے تو ہماری خوراک کا دار و مدار تو پانی کے اوپر جو نا منحصر ہے. ٹھیک ہے، فصلیں ساری چیزیں جو نا ہم پانی کے ذریعے ہی ہم اپنی جو نا فصلیں حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت بیان کیا ہے کہ جو نا آنے والے مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ جو نا چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہو اور قحط کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے. یعنی کوئی حقیقت ہم نے یہاں پر بیان کر دی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے کیا کیا، کوئی حیران کن واقعہ یا کوئی حقیقت ہم نے یہاں پر بیان کر دی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، ہم آپ کو جو نا ہم کر کے دکھا رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں، آسان ہیں، آرام سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نفس مضمون، یعنی جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، نفس مضمون میں کیا لکھیں گے، آسان، دیکھ لیں یاد رکھیے گا، نفس مضمون میں کیا کریں گے، آسان مگر خوبصورت مثالیں. جب آپ مثال دیں گے تو زیادہ مشکل الفاظ استعمال مت کیجیے گا، آسان جو نا لفظوں میں آپ مثال دیں گے تاکہ پڑھنے والا جو نا آسانی سے پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم ماضی کے دبستانوں میں جا کر دیکھیں تو ہمیں دریا انسانی بستیوں کو اپنے سروں پر بٹھائے دکھائی دیتے ہیں. دریا ایک شفیق ماں کی طرح اپنی تمام تر توانائیاں ان بستیوں کا جو نا دوزخ شکم بھرنے میں صرف کرتے دکھائی دیتے ہیں. یوں اس حقیقت کو جاننا، سمجھنا، ماننا مشکل نہیں کہ خشک ہوتے دریا سے مراد خشک ہوتے دریا ہی نہیں بلکہ جو نا ہماری خشک ہوتی توانائیاں ہیں. ٹھیک ہے، دریا کا مطلب خشک ہونا کیا ہے، دریا کا خشک ہونا سے مراد نہیں ہے بلکہ ہماری خشک ہوتی ہماری توانائیاں ہیں. دریا خشک تو کھیت خشک تو انسانی حیات خشک. ٹھیک ہے، سینکڑوں مسائل کا اضافہ، یعنی بستیوں کی جان کھیتوں کی جان دریا کی روانی رہے گی تو غذا کی فراوانی رہے گی. ٹھیک ہے، دیکھ لیں ہم نے نفس مضمون بیان کر دیا. اس میں کیا کیا ہم نے، آسان مگر خوبصورت مثالیں دی. ٹھیک ہے، دریا دیکھ لیں، دریا کیا ہے، ایک شفیق ماں کی طرح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بیان کر دی کیونکہ کیا ہے، دریا کے ذریعے ہی ہم اپنے خوراک حاصل کر لیتے ہیں. بہت ساری سبزیاں ہیں، پھل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پانی کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے دریا کو جو نا ایک ماں کی طرح قرار دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا ہم نے، ایک اور جو نا مثال دے دی. دیکھ لیں، خشک ہوتی دریا کا خشک ہونا صرف دریا کا خشک ہونا نہیں ہے بلکہ انسان کی ہماری توانائیاں یہاں پر جو نا خشک ہو جائیں گی دریا کے خشک ہو جانے سے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھ لیں،
خوبصورت جملہ جو نا کے ذریعے ہم جو نا اپنی مضمون کا آغاز کریں گے. کیا کہتے ہیں دیکھ لیں. دریا خشک تو کھیت خشک. ٹھیک ہے, دریا خشک تو کھیت خشک, کھیت خشک تو انسانی حیات میں سینکڑوں مسائل کا اضافہ. ٹھیک ہے, جب دریا خشک ہو جائیں گے تو ہمارے کھیت خشک ہو جائیں گے, اور جب ہم اپنے کھیتوں سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے تو ہماری زندگی میں جو ہے بیش بہا جو ہے مسائل کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا, آسان مگر خوبصورت الفاظ کا استعمال اپنے جو نا اپنے مضمون میں کیا, تاکہ مضمون کی خوبصورتی بھی قائم رہے اور جو نا ہماری بات قاری تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے مرکب الفاظ استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, جب اپنے لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, مرکب الفاظ کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اب ایک اور جملے کی حساسیت پر غور کیجیے. دریا کی ذلت غذا کی قلت. دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں خوبصورت جملہ کیا ہے, دریا کی ذلت جو نا غذا کی قلت. اور دریا کی ذلت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیے کہ ایک رپورٹ کے مطابق دریائے راوی کو شہر لاہور کا 1500 کیوسک گندا جو نا پانی پلا کر ہر روز ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خوبصورت بات بیان کر دی کہ ہم نے جو نا کہ کیا کر رہے ہیں, دریائے راوی میں جو نا اب بہت ساری چیزیں جو نا عام عوام ہیں پاکستانی, وہ کیا کرتے ہیں, ہر روز بہت ساری چیزیں دریا راو میں پھینک دیتے ہیں. اپنی کچرے گندگیوں کو جو نا ہم دریا میں ڈال دیتے ہیں. جس طرح سے ہم دریا کے پانی کو گندلا کرتے ہیں, دریا کے پانی کو گندا کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے خوبصورت الفاظ جو نا انداز میں بیان کیا. کیا کہا, گندا پانی پلا کر ہر روز ذلیل و رسوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے سر پر ڈیم بنا کر اس کی اپنی روانی کے سامنے باندھ دیے گئے. ہم نے اس کے سامنے ڈیم جو نا بنا دیا جس سے جو نا دریا کی روانی متاثر ہو گئی. یوں لگتا ہے کہ اس کا اپنا پانی جو اوسطاً 460 کیوسک ہے وہ اصل میں آلودہ پانی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے خوبصورت انداز میں مرکب الفاظ کا استعمال کر کے جو ہے نا اپنی بات قاری تک پہنچا دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مرکب دیکھ لیں. مرکب بنانے کے لیے ہم آواز الفاظ اور مترادف الفاظ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پر مثال دیکھ لیں, حقیقت کو جاننا, سمجھنا اور ماننا. ٹھیک ہے, ایسے آپ جو نا آپ مرکب الفاظ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. سب سے منافع مضمون میں 3 چیزیں ہیں. آسان مگر خوبصورت مثالیں آپ نے دینی ہیں. ٹھیک ہے, آسان مگر خوبصورت الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لفظوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو نا مرکب کا آپ نے استعمال, مرکب الفاظ کا استعمال آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اختتام. مضمون کا اختتام کس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے, مضمون کا اختتام دیکھ لیں. نفس مضمون کے آخری حصے میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اپنے جو نا اس کے جو نا مضمون کے اختتام کی طرف ہم گامزن ہو جائیں گے. کس طرح سے مثال دیکھ لیں. اس حقیقت کو جاننا, سمجھنا اور ماننا مشکل نہیں کہ خشک ہوتے دریا سے مراد خشک ہوتے ہی دریا ہی نہیں بلکہ ہماری خشک ہوتی توانائی ہے. دریا خشک تو کھیت خشک تو انسانی حیات میں سینکڑوں مسائل کا اضافہ, یعنی بستیوں کی جان کھیت. اس طرح سے جب دریا خشک ہو جائیں گے تو بہت ساری جو نا ہماری زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. ہماری بستیاں جو ہے نا جن کی زندگی دریا کی روانی سے ہے, یعنی دریا کی وجہ سے ہمارے کھیت جو ہے نا سرسبز و شاداب ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. لہٰذا جب دریا خشک ہو جائیں گے تو پھر جو نا انسانی زندگی بھی اس سے جو نا براہ راست اور متاثر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنی بات پر زور دے کر جو ہے نا اختتام کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد قاری پر اب جو ہے نا اپنا تاثر چھوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے. کوئی ایسی بات کریں گے جس سے قاری پر جو نا اپنا ایک بہتر تاثر آپ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں, یہ تو صرف ایک دریا کی بات ہے. دریائے جہلم, دریائے چناب بھی چپکے چپکے یہی کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لو, ہم خشک ہو گئے. ٹھیک ہے, دیکھ لیں, ایک حقیقت کی طرف بیان کر رہے ہیں, ایک بات ہے جس سے ہم قاری کو جھنجھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صرف دریائے جہلم کی بات نہیں ہے بلکہ پاکستان میں دیگر بہت سارے دریا ہیں, وہ بھی جو نا فریاد کر رہے ہیں کہ جو نا ہمیں بچا لو. اگر ہم ختم ہو گئے تو ہمارے ہاں غذائی قلت پیدا ہو جائے گی, اور اگر غذائی قلت کے جو نا معافی نہ پتہ ہوں تو پھر جو نا ایتھوپیا کے کسی بچے کو دیکھ لو. ٹھیک ہے, دریا کیا فریاد کر رہی ہیں, ہمیں بچا لو.
اگر ہم نہ بچیں تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا، غذائی قلت پیدا ہو جائے گی ملک میں. اور اگر آپ کو غذائی قلت کے معنی نہ پتہ ہو تو ایتھوپیا یعنی افریقہ کے ان بچوں سے پوچھ لو جو نا خوراک کی قلت کی وجہ سے آئے روز جو نا مر جاتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، قاری پر ہم اپنا تاثر چھوڑنے کے لیے کوئی ایسے الفاظ بیان کر دیے، ایسی حقیقت کو بیان کر دے کہ قاری کے ذہن میں یہ بات خود بخود بیٹھ جائیں گی. یعنی وہ سوچنے پر مجبور ہویا کہ اگر ہمارے دریا خشک ہو جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہمارے ساتھ پیش آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات اس کے ذہن میں ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گی. ہم نے اختتام میں نئی معلومات بھی دی. ایتھوپیا کا حوالہ دیا ہے کہ جو نا جس طرح سے امریکہ جو نا افریقہ میں بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اسی طرح اگر ہماری دریا سوکھ جائیں تو ہمارے ہاں بھی یہ جو نا واقعات جنم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا، ہم نے اپنے مضمون کے آغاز کے ساتھ جو نا ربط قائم کر لیا. کیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کے ذریعے کہ ہمارے دریا اگر خشک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ہمارے مضمون کی ابتدا کیا تھی، دریا سے ہم نے شروع کیا تھا، تو ہم نے یہاں پر بھی ربط بناتے ہوئے کیا کہا کہ اگر ہمارے دریا خشک ہو جائیں گے تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہم اپنی زندگی میں فیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں کیا ہے، اپنے آغاز کے جملے کو مختلف طریقے سے پیش کرنے. ظاہر ہے ہمارے آغاز کا جملہ ہی کیا تھا، دریا سے ہم نے شروع کر دیا تھا، تو ہم پورے مضمون میں جو ہے نا مختلف طریقوں سے اسی موضوع کے متعلق ہم چیزوں کو بیان کرتے جائیں گے اور مختلف حقیقتوں کو اس میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، مضمون لکھنے کا بس یہی آسان سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو ہے نا ایک مضمون جب بھی آپ لکھیں گے تو انہی جو ہے نا پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک مضمون لکھنے کی کوشش کریں بہتر طریقے سے. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ مضمون لکھ سکیں گے. لیکچر کے حوالے سے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ تمام کو آپ کے جو نا سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، ہمارے کورس میں جو مضامین ہیں اسی کے حوالے سے وہ ہیں وقت کی پابندی. ٹھیک ہے، وقت کی پابندی پر مضمون آپ نے لکھ لینا ہے، خود سے لکھ لیجئے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ خود لکھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو PDF میں بھی جو نا پرووائڈ کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مضمون کس طرح سے لکھیں گے. ٹھیک ہے، وقت کی پابندی پر آپ ایک مضمون لکھ کر مجھے سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس سیمسٹر میں ہمارے پاس ہیں قومی یکجہتی اور وقت کی پابندی. ٹھیک ہے، قومی یکجہتی اور وقت کی پابندی ہمارے پاس ہے مضامین میں. تو انشاءاللہ میں آپ کو PDF کے تھرو یہ دونوں جو نا مضمون آپ کو سینڈ کر دوں گا، لیکن کل آپ نے کیا کرنا ہے، وقت کی پابندی پر ایک مضمون لکھ کر آپ مجھے سینڈ کریں گے. ٹھیک ہے، آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.